اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک جو چیز نہایت ہی مہم ہے اس بحث میں وہ یہ ہے کہ اعتقادات جو کہ لوگوں کے اعتقادات ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس میں مختلف دیدگاہ پائے جاتے ہیں، جیسے اہل تسنن کی دیدگاہ اور اہل تشیع کی دیدگاہ۔ تو ان دونوں میں جو ان کا جو عقیدہ ہے، چونکہ یہ تو پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ بحث جو ہے یہ دونوں فریقین کی کتابوں میں یہ موجود ہے اور نہایت ہی مفصل طریقے سے موجود ہے، حتیٰ اہل تشیع کے ہاں جو ہمارے ہاں ہیں وہاں تو کتابیں لکھی جا چکی ہے اور کئی ہزار روایات ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر دوسری طرف بھی دیکھا جائے تو تقریباً اہل تسنن کی کتابوں میں فرماتے ہیں 700 روایات موجود ہے، لیکن ان 700 روایات میں سے 200 وہ روایات ہے جو نہایت ہی صریح ہے، جس میں نہایت ہی واضح طریقے سے اس چیز کی بشارت دی گئی ہے کہ آخری دور میں حضرت ولی عصر سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ سید حسین مقدسی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم بھی امام حسین ٹی وی کے اراکین اور مسئولین کے انتہائی ممنون متشکر ہیں جنہوں نے اپنے چینل میں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ پروردگار عالم یہ حق الخلق آپ تمام مسئولین اور برادران کو کامیابی اور کامیابی کے ساتھ موقعوں کو معیت فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ، شروع کریں۔ جی قبلہ، ایک جو نہایت ہی مہم موضوع ہے اس مہدویت کے اندر وہ دور حاضر کے متعلق ہے، تو سوال اگر کچھ اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ غیبت کبریٰ میں اہل تشیع کی ذمہ داریوں کے اوپر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ تمام سامعین اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی اور بین المللی جو حالات ہیں اور جو حالات بنائے جا رہے ہیں عالمی استعمار و استقبال کی طرف سے، جس میں دہشت گردی ہے، خوف ہے، ظلم و بربریت ہے، فسق و فجور ہے، ہر طرح سے دنیا کو مختلف ہیل و بہانوں سے آلودہ کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ ایسے حالات میں منجی بشریت کی ضرورت ہے، اور وہ منجی بشریت اس وقت حضرت امام زمان علیہ السلام ہیں، جو پوری کائنات پر حاضر ناظر ہیں اور تمام
اہل دنیا، اہل اسلام، اہل ایمان، اہل تشیع کے حالات سے آگاہ ہیں۔ بے شک اس نازک دور میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ غیبت کبریٰ میں اہل تشیع کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جی اس حوالے سے میں عرض کروں کہ بہت ساری ہم جو منتظرین امام الزما ہیں یا جن کا تعلق اہل تشیع سے ہے، جی محبین امام الزما ہیں، محبین آباء امام الزما ہیں، صحیح بہت ساری ذمہ داری ہیں جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جی پہلی ضرورت اور پہلا جو ہے فریضہ تمام مومنین پر وہ یہ ہے کہ معرفت امام الزما علیہ السلام جو ہے وہ جی حاصل کریں، اور معرفت امام الزما واجب اوجب ہے۔ بے شک اور معرفت امام الزما علیہ السلام کے حوالے سے صرف اتنا جان لینا کہ آپ جرم لال ولایت امام حسن عسکری السلام کے فرزند ارجمند ہیں اور حضرت نرجس فاطمی سلام اللہ کے فرزند ہیں، صحیح تو بس یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع اور مومنین جنہوں نے امام الزما علیہ السلام کے اس انقلاب جہانی میں امام کے ہم رکاب ہونا ہے اور امام کے ساتھ دینا ہے اور امام کے خدام میں شامل ہونا ہے، جی ان کے لیے ضروری ہے کہ اولین فرصت میں معرفت امام الزما جو ہے اس کو حاصل کریں، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہوا ہے اور بہت تاکید کی گئی ہے۔ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد ولم یعرف امام الزمان بھی مات جاہلیہ، سبحان اللہ ہم کو زندگی گزارے اور زندگی میں امام الزما علیہ السلام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی جو موت ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اور اس حوالے سے تمام مومن پر یہ بھی تاکید کی گئی کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ دعائے معرفت کو ضرور پڑھیں۔ جی دعائے معرفت یہ کہا گیا اللہم عرفنی نفسک فإنک فإن لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإن لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، سبحان اللہم اللہ عرفنی لم عارف حجتک ضللت بھی، اللہ یعنی خداوند متعال اپنی معرفت عطا فرما، اگر تم نے اپنی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ خدا اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تم نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ خدا اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اگر تم نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی ضلالت و دینی میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ جی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن اور ایک محب اہل بیت جو ہیں وہ زندگی بھی گزارے اور ضلالت اور گمراہی کی زندگی گزارے۔ بے شک فریضہ جو ہے ہم سب پر جو ہے ضروری ہے کہ معرفت امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ حاصل کرے۔ بے شک اس جہان ہستی میں اس جہان تقوین میں یہ جاننا ضروری ہے، اور یہ معرفت کے اس سلسلے کی کڑی ہے۔ جی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پورا جہان تقوین اور پوری دنیا جو ہے یہ امام زمان علیہ السلام کے وجود مبارک سے باقی ہے۔ جی بے شک جیسا کہ خطبہ میں جو ائمہ جمعہ ہیں وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبہ جمعہ میں یہ جملے موجود ہیں بقیت الارض بے بقا ہے، کہ یہ جو سبحان زمین اللہ باقی امام زمان علیہ السلام کے وجود مبارک سے باقی بے شک ہر دور میں جب سے یہ زمین خلق ہوئی ہے ہر دور میں اللہ کی طرف سے ایک نہ ایک حجت جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور جی اس وقت جو ہے وہ حجت خدا جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے۔ بے شک اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم مؤمنین، اگر تم مومن ہو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے۔ بے شک تو جو خیر عمل والے ہیں وہ اگر خیر کی معرفت حاصل نہ کریں تو پھر یہ بڑی ہی ایک ایسی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو گویا نہیں مان رہے، اگر مانتے ہیں یا جی ماننا چاہتے ہیں تو معرفت امام زمان جو ہے بہت ضروری ہے۔ بے شک یہ پہلا فریضہ ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، تمام مومنین کے لیے، تمام محبین اہل بیت کے لیے، تمام منتظرین امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ جی
دوسرا فریضہ جو ہے زمانے غیبت کبریٰ میں وہ انتظار الامام، سبحان انتظار اللہ، الفرج. بے شک، اور اس حوالے سے ہم سب منتظر ہیں، امام زمان علیہ السلام منتظر ہیں، وہ بے اللہ کے شک، امر کے انتظار میں ہیں اور ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. بے شک، ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں. اور خود امام زمان علیہ السلام کا بھی یہ پاکیزہ فرمان موجود ہے کہ تم جو ہے وہ میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کیا کرو. سبحان اللہ، اور انتظار کے حوالے سے نبی معظم کا مشہور و معروف فرمان جو تمام سنی شیعہ محدثین نے اپنی اپنی معتبر کتب میں بیان فرمایا ہے، صحیح، انتظار الفرج افضل اعمال امتی. سبحان اللہ، بے شک، میری امت افضل ترین اعمال میں ایک عمل ہے میرے آخری جانشین کا انتظار کرنا. بے شک، تو وہ انتظار کرنا خود بہت ایک بہترین عمل ہے، بے شک، افضل ترین عمل ہے بنص سے حدیث رسول. بے شک، وہ قرآن کریم میں بھی سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سبحان اللہ، انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں انتظار کر رہے ہیں. اس وقت کا انتظار ہے اللہ کو کہ جب اللہ نے اپنے نمائندہ کو، اپنے سفیر کو، اپنی حجت کو سبحان، اس میں ظہور دینا. بے شک، تو وہ انتظار. اب اس انتظار کے حوالے سے جو امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو کتب لکھی گئی، بہت سارا کام ہوا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے. بہت معتبر شخصیات نے کتب لکھی ہیں، جن میں سید علی بن طاؤس بہت ہی عظیم ہستی گزرے ہیں. جی، انہوں نے کتاب لکھی المدجہ، اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو جارود. جی، انہوں نے جب امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے امام کی موجودگی میں گفتگو ہوئی صحیح، تو ساتویں لال ولایت نے اپنے فرزند ارجمند امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے گفتگو فرمائی. ابو صحیح، جارود نے پوچھا یبن رسول اللہ من کان منتظرا لهذا الامر، ایک سبحان ایسی اللہ، ہستی، ایسے امام جو اتنی تاخیر سے تشریف لائیں گے اور دنیا ان کے انتظار میں ہوگی، تو مولا وہ انتظار کرتے کرتے اگر کسی کو موت آ جائے تو اس کا کیا بنے گا. جی، امام نے فرمایا اگر کوئی منتظر حقیقی ہوگا اور وہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے جی، تو وہ یوں سمجھے کہ امام کے خیمہ میں موت آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب قائم کا ظہور ہوگا علیہ السلام تو اسے اٹھایا جائے گا اور وہ امام کے قدموں میں موجود ہوگا. جی، پھر امام کاظم علیہ السلام نے اس انتظار کے حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا من آتا علیہ شہر فلم ینتظر فلیتوب. اللہ، اگر کسی مومن ایک مہینہ بھی میسر ہو جی، اسے چاہیے کہ ہمارے قائم کا انتظار کرے. اللہ اکبر، اگر وہ انتظار نہ کر سکا تو گویا وہ گناہ میں مبتلا ہوا اور اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے. جی، پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ من آتا علیہ سنۃ ولم ینتظر فدفنوا فی مقابر الزنادقہ. اگر کسی کو اللہ ایک سال اکبر، میسر، ایک سال میں امام زمان کی انتظار نہ کر سکے اور اس عالم میں اگر اسے موت آ جائے تو اسے کافروں کے، زنادیق کے قبرستان میں دفن. اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کی بے شک، اور انتظار کرنے والے کو منتظر کا. البتہ اس مقام پر یاد کرتا چلوں کہ ہمیں منتظر حقیقی بننا ہے. بے شک، صرف زبان کے اب تک ہم منتظر ہیں یہ کافی نہیں ہے. منتظر حقیقی بننے کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط سے متلبس ہونا بہت ضروری ہے. جی، ان شرائط میں حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، معصیت اور گناہ سے بچنا ضروری ہے، بے شک، اور توسل کی دنیا سے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مودت، جی، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے. بے شک،
اور ان کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ فرامین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک جب تک ہم اس کیفیت سے، اس عمل سے نہیں گزرے گئے تو گویا ہم منتظر نہیں ہیں۔ یقیناً صرف ملفوظ انتظار کافی نہیں ہے کہ لفظی طور پر کہیں کہ ہم امام زمان کے انتظار میں نہیں۔ اگر وضو کے لیے 13 شرائط ہیں تو حجت خدا کے انتظار کی بھی شرائط ہیں۔ بے شک بے شک ان شرائط سے گزرنا ضروری ہے۔ جی تیسرا فریضہ جو ہے وہ زمانہ غیبت کبریٰ میں امام زمان اسلام کے ماننے والوں کے لیے، آپ کے محبین کے لیے، جی آپ کے انتظار کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشکلات میں امام زمان علیہ السلام سے متوسل ہوں۔ بے شک اور یہ توسل جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، جی اس لیے کہ شیخ توسی جو خود نجف اشرف میں بہت بزرگوار ہیں اور مولا کے حضور میں موجود ہیں، اور باب توسی کے نام سے مشہور ہے نجف میں، جی اور اس کی بہت زیادہ خدمات جلیلیہ ہے، بہت زیادہ خدمات ہیں، تو انہوں نے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو کتاب لکھی الغیبہ، بے اس شک میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ وہاں یہ بھی ہیں کہ جب تم، امام زمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگتے ہو، اگر ہمارا وسیلہ نہ ہو تو تمہاری دعا منظور نہیں ہو سکتی۔ صحیح جب تم دعا مانگتے ہو ارجع اللہ فعلی ایدینا، تم جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو، اللہ کی طرف پہنچانا چاہتے ہو، تو پہلے ہمارے ہاتھوں میں آتا جی ہے۔ ما من اللہ فلا ایدینا، اور جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فیوزات اور برکات اور جتنے تمہارے معاملات ہیں، جو کچھ تمہارے نازل ہوتا ہے، وہ بھی پہلے ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے۔ جی تو امام زمان علیہ السلام جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ توسل کی دنیا یا مشکلات میں امام زمان علیہ السلام کو پکارنا بہت ضروری ہے۔ جی بہت ساری دعائیں ہیں، جس طرح دعائے فرج ہے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، خود امام زمان علیہ السلام کی طرف سے یہ منقول ہے اور وہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ جب تم مشکلات ہو تو اس طریقے سے تم نے متوسل ہونا وجہ اذا بسم اللہ پوری جی دعا ہے جو یاد ہونا چاہیے، بچوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اس میں بہترین جملے اور بہترین توسل کا طریقہ بیان فرمایا ہے خود امام زمان علیہ السلام نے، یا محمد یا علی انکما کافیان سبحان اللہ انسرانی تم بے شک قرآن مولانا سب زمان اللہ اجل علیہ، تو اتنا بہترین ایک طریقہ جو خود امام زمان ایک بے دعائے شک خود اللہ مکن لے بہت ساری فیوزات اور برکات کے نزول کا موجب ہے۔ ایران کے ایک عالم نے جی کتاب لکھی ہے فضائل دعا، اور اس میں 72 فضائل اس دعا کے لکھے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے اختتام پر یا ہر مقصد کے اوائل میں اللہ کل ولی الحجت یہ دعا اگر پڑھے گا تو 72 فوائد ہیں۔ مقروض ہے قرض دور ہوگا، پریشان حال ہے تو پریشانی دور ہوگی، مغموم ہے تو غم دور ہوگا، بے شک اور بچے ہیں جوان ہیں اگر ان کو روزگار نہیں ہے تو ان کو روزگار ملے گا، اگر ان کی شادیوں کے سلسلے رکے ہوئے ہیں تو ان کی شادی ہو جائیں گی، اگر آپ کا سبحان اللہ دشمن طاقت ہے تو وہ کمزور ہو جائے گا۔ بے شک بہت 72 فوائد سب سے دعا ہے۔ پھر اللہ دعائے اکبر ندبہ ہے، احد ہے، زیارت علی یاسین ہے، استغاثہ صد زمان ہے، بہت سارے یہ صرف امام زمان علیہ السلام سے۔ بے شک باقی جو اہل بیت نبویہ کے ساتھ جو توسل کی دنیا اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، دعائے جو شن کبیر ہے یا زیارت جامع ہے، زیارت عاشور ہے، زیارت امین اللہ، وہ تو بہت سارے سلسلے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بے شک لیکن صرف امام زمان علیہ السلام سے متوسل ہونے کے لیے زیارت علی یاسین ایک بہترین مجرب اور مؤثر جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ جی آپ نے امام زمان سے متوسل ہونا تو کس طریقے سے متوسل ہو جائیں۔ دعائے امام زمان دعائے فرض جو ہے کس طرح سے آپ امام زمان سے متوسل ہو جائیں۔ اللہ مقبول یہ بھی امام زمان اسلام سے مربوط ہے، کس طرح سے آپ متوسل ہو جائیں۔ جی اور اسی طرح بہت سارے جو یا صد الزمان ادرکنی ولا تخلفنی بحق امک وجدد فاطمۃ الزہرا یا ابن رسول اللہ ادرکنی، بہت ساری دعائیں ہیں، بے بہت سارے شک جملے ہیں، اور بہت سارے اذکار ہیں جو خود بزرگ مراجعہ نے بیان فرمائے ہیں، یا بہت ساری ایسی جو خود ائمہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جی بے شک تو اس لیے امام زمان اسلام کے حوالے سے جو مشکلات میں ہم اگر گر جاتے ہیں تو اس میں امام زمان اسلام سے متوسل ہونا چاہیے۔ ایران کے ایک مجتہد کے متعلق ملتا ہے کہ وہ سخران تھے اور بہترین سخرانی فرمایا کرتے تھے، عشرے پڑھا کرتے تھے، اور وہ تہران میں بھی عشرہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر بیر اصفہان میں جایا کرتے تھے، وہاں عشرہ پڑھا کرتے تھے۔
جی ایک دن اتفاق سے وہ ٹریفک کی رش کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ پہنچتے پہنچتے وہ تاخیر ہو گئی، ان کو لیٹ ہو گئے، وہ فلائٹ ان جی کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ نکل چکی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وقت بائی روڈ تو اسپان پہنچ نہیں سکتے اور فلائٹ نکل چکی ہے، تو کیا کیا جائے، کس طرح سے پہنچا جائے۔ جی تو یہ بات بھی ایران میں ایک مجلس میں ایک بزرگ شخصیت نے بیان فرمائی تھی۔ جی تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایئرپورٹ پر یہ کیونکہ صاحب عقیدہ شخصیت تھے، صاحب کردار تھے، خود نیک و صالح متقی تھے، اور امام الزمان علیہ السلام ہر مشکل میں وہ متوسل ہوتے تھے، ہر مشکل میں امام الزمان کو مشکل کشا پاتے تھے۔ بے شک تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی آواز جو ہے وہ اتاری اور وہیں ایئرپورٹ پر بچھائی اور اپنی جیب سے سجدہ نکالی اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ استغاثہ صاحب زمان پڑھی، اور جی پھر وہ صاحب زمان کے جملے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم شان وہ جو مختصر سا استغاثہ صاحب زمان کے حضور میں جی تو کیا انہوں نے اس استغاثے کے بعد دعا مانگی کہ مولا آپ اس کائنات کے والی ہیں اور آپ صاحب الامر ہیں اور کائنات کی ہر چیز آپ کے تابع ہے، اور میں آپ کے جد حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے جاتا ہوں، سبحان اور اللہ اب آپ کے جہاز نکل چکا ہے اور بیرون میں پہنچ نہیں سکتا، تو آپ کے جو جد کے عزادار ہیں وہ تو منتظر ہوں گے، جی تو مولا میرے لیے تکلیف پیدا کریں، آپ صاحب الامر ہیں تو یہ سوائے آپ کو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تو میری مشکل حل فرمائیں۔ بس یہ 2 رکعت نماز پڑھی اور مولا کے حضور استغاثہ پڑھا اور امام الزمان علیہ السلام سے متوسل ہوئے، تو جیسے متوسل ہوئے تو صاحب الامر نے مشکل کشائی اس نہج پر کی کہ وہ جو جہاز خلا میں جا رہا تھا وہ آٹومیٹکلی جو میکینیکل حوالے سے وہ خراب ہو گیا، اس جی پہ کچھ آوازیں آنا چاہیے، تو صحیح پائلٹ نے یہ ضروری سمجھا کہ اب چونکہ یہ آوازیں آ رہی ہیں اور اس میں کچھ مسائل ہیں تو اس کو واپس پلٹایا جائے، جی پھر وہ دوبارہ طیارہ جو ہے وہ تہران ایئرپورٹ پر جو ہے وہ واپس پلٹایا گیا، کیونکہ انہوں نے وہاں کے جو مسئول تھا اس سے بات کی تھی کہ بھائی میں تو اشرف پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، ہر روز جاتا ہوں، اور آج میں ٹریفک کی رش کی وجہ سے میں رہ گیا تو میں نہیں پہنچ پایا، تو اب یہ مسئلہ ہے تو وہاں تو لوگ میرے انتظار میں ہوں گے۔ جی تو اس نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، تو جہاز تو نکل چکا ہے، اب صحیح سوائے اس کے چارہ نہیں ہے کہ جہاز واپس لوٹے، میں آپ کو سوال کروں۔ صحیح تو پھر ایسا ہوا کہ جہاز واپس لوٹا، اور پھر وہ چیک کیا جب مکینک حضرات نے، انجینئر حضرات نے، مہندس حضرات نے جب چیک کیا تو دیکھا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اور اتنے میں جب وہ چیک ہو رہا تھا تو موضوع ان جو بزرگ تھے، جو عالم دین تھے، ان کو اس مسئول نے جہاز پر بٹھایا کہ جہاز واپس لوٹا اور آپ آئیں تشریف رکھیں، اور جی آپ جیسے جہاز درست ہوتا تو آپ کو بھی تو دیکھا یہ گیا کہ میکینیکل حضرات نے جب دیکھا مہندس حضرات نے تو جہاز تو ٹھیک تھا، انہوں نے کہا جب جا سکتا ہے اڑ سکتا ہے، تو دوبارہ جہاز اڑایا گیا اور وہ منزل مقصود تک پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے مجالس سے اشرا کے مومنین سے خطاب فرمایا، یعنی سبحان ایسے اللہ لا ینحل مسائل جو ہیں، بے شک ناممکن مسائل جو ہیں آدمی جو ہیں وہ امام الزمان علیہ السلام جو ہے وہ حل فرماتے ہیں، بے شک یقیناً جب وہ حجت خدا ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں تو ان کے حضور جو ہے وہ توسل بہت ضروری ہے۔ کتنے لا علاج مریض ہیں جنہوں نے امام الزمان علیہ السلام کو ان کا آباء و اجداد کا واسطہ دیا اور وہ مریضی سے شفایابی کی طرف لوٹ آئے، کتنے ایسے جو استراج کی تکلیف میں تھے، امام الزمان علیہ السلام کے حضور نے استغاثہ کیا کہ امام الزمان علیہ السلام نے لطف خاص فرمایا، ان کی پریشانی کو رفع فرمایا۔ تو ایک جو ہے وہ بے شک فریضہ ہم سب کا اس وقت حجت خدا موجود ہیں، اور ہم ان کے حضور جو ہیں وہ اپنی مشکلات کو پیش کریں اور ان سے استغاثہ کریں۔ ایک فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے تاجیل کے لیے دعا کی جائے، سبحان اللہ یہ بہت اہم دعا کی جائے، اور خود امام زمان علیہ السلام نے جیسا کہ میں نے عرض کیا خود امام زمان علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی موجود ہے، علیکم بالتعجیل الفرج، تمہیں چاہیے کہ تم میرے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرو، فإن علیکم الفرج، اور یہ جان لو کہ میرے آنے سے تمہیں کو فائدہ ہوگا، اللہ تمہاری کامیابی۔ تو دعا جو ہے وہ بہت اہم ہے،
اور جیسا کہ میں اس سے پہلے والے فریضے میں بیان کیا کہ امام اعظم علیہ السلام سے متوسل ہو جائیے، تو خود رسول خدا جو ہے ایام ہفتہ جو ہیں، ہفتہ اتوار ہے، سوموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات، جمعہ ہے، تو اس کی تقسیم بھی رسول خدا نے فرمائی ہے کہ ہفتے کا ایام جو ہے مثلا ہفتہ رسول خدا کے والے سے اور جس دن منصوب ہے رسول خدا کی طرف ہو، اتوار جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اور سوموار جو ہے وہ حسن حسین کے لیے، اور منگلار جو ہے وہ آقا جان عبداللہ آقا باقی صادق، بے شک اور بدھ جو ہے وہ اس طرح آقا رضا اور آقا تقی، اور جمعرات آقا حسن ہستی، جمعہ امام اعظم حسن سبحان اللہ ہے، جہاں یہ بیان فرمائی رسول خدا نے، وہاں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ تم نے کس امام سے کس طرح سے متوسل ہونا ہے۔ سبحان اللہ بے شک مثلا دشمنوں میں آپ گر جائیں تو آپ مولا علی علیہ السلام کو جب وہ پکاریں کیا کہا لدو یہ وادی الولی مزر اللہ جاری ملک، اور اگر سفر پر جانا چاہتے ہو تو ہمارے رضا بیٹے سے متوسل ہو جائے، بے شک وہ سفر انسان مریض ہو تو امام کاظم علیہ السلام سے توسل کرو، بے شک اللہم شفاعت و دبن دبائے بحق امام کاظم نصیب آسمان، سبحان اللہ اور اگر رزق کی وسعت چاہتے ہو تو امام تقی جواد علیہ السلام سے جو آپ متوسل ہوئے اور ان کا وسیلہ لگا لیں۔ سبحان اللہ بے شک امام زمان کی آئی تو رسول خدا نے یہاں تک فرمایا اذا بلغ الحکوم فی اور اذا بلغ السکینہ فی حلقے، جب دشمن تمہارے سینے پر بیٹھ کر تمہاری گردن پر تلوار چلانا چاہ رہا ہو، چھری چلانا چاہ رہا ہو، دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہو، جب اس آخری کیفیت میں ہو کہ تم یہ سمجھو کہ اس وقت سوائے موت کو چارہ نہیں ہے، تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ جب یہ عالم ہو فقل یا صاحب الزمانہ، جب رسول کا یہ فرمان ہے کہ دشمن جب تمہارے سینے پر بیٹھ کر تمہارے گلے کو کاٹنا چاہے اس وقت کہو فقل یا صاحب الزمانہ دیکھنی، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ یا صاحب الزمانہ دیکھنی، یا صاحب الزمانہ دیکھنی پڑھنا شروع کیا تو چند لحظوں میں دیکھا کہ کچھ گھوڑا سوار آ گئے، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ جیسے یار سینے سے اترا بھاگ گئے، اللہ اکبر تو یہاں تک صاحب میری جو معرفت والا تھا، عرفان والا تھا، اور اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں جو میری مدد کو آئے تو یقین صاحب الزمان علیہ السلام ہیں، تو سبحان فوراً اللہ امام جی کا مولا مہربانی فرمائی، اتنا لطف فرمایا تو اب ہمارے گھر میں تشریف فرما، تو امام نے فرمایا کہ بندہ خدا تو ہے، اس وقت مجھے پکارا تو فإن أريد بألف نفر، اس وقت مجھے 1000 مومنین پکار رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں سب کی مدد کو پہنچ، سبحان اللہ یہ عالم ہے امام اعظم علیہ السلام کے بے ساتھ شک کو اصل کا۔ اب جو دعا کا عالم ہے کہ تمام مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا جی فرمائیں، صاحب کشف الحجہ سے گلی بتاؤ صاحب صحیح جی کہ کتنے بزرگوار ہیں اور کتنے امام اعظم علیہ السلام کے قریب تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا تم جب بھی دعا مانگو تو اپنی دعا کے آغاز میں اور ہر چیز سے پہلے امام اعظم علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنا ہے، اور امام اعظم علیہ السلام حوالے سے دیا۔ تو بیٹے نے اپنے والد گرامی سے یہ کہا کہ بابا امام اعظم علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی محتاج تھوڑے ہی ہیں، ہم امام اعظم کی دعا کریں۔ تو اس بزرگ روحانی اور عرفانی شخصیت نے کہا کہ بیٹا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام اعظم علیہ السلام تیری دعا کے محتاج نہیں ہیں، لیکن تو ان کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ بے شک بے شک اور اس میں پھر انہوں نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جی کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہو، صبح کی 2 رکعت نماز واجب پڑھتے ہو، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت نماز واجب ادا کرتے ہو؟ جی ہاں میں کرتا ہوں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا خدا تمہاری 2 رکعت نماز کا محتاج ہے؟ بے شک کہا نہیں۔ جب خدا اتنی 7 ارب دنیا سے 1 ارب مسلمانوں میں سے کیسے کیسے دہشت گرد ہیں، تو اتنے قلیل افراد ہیں عبادت کرنے والے، جی اللہ تو ان کی بھی عبادت کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، تو کیوں کرتے ہو عبادت؟ صحیح تو پھر جواب دیا کہ بابا ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ حق عبودیت ادا ہو، ہماری سبحان عبادت کا اللہ محتاج نہیں، بے شک لیکن عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ حق عبودیت الہی جو ہے وہ ادا ہو۔ جی
اس جملے پر پھر والد نے کہا کہ بیٹا جب یہی بات ہے کہ جس طرح تم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہو کہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادت کو محتاج نہیں ہے، لیکن عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ حق عبودیت خدا ادا ہو، اسی طرح امام زمان علیہ السلام تمہاری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن سبحان دعا اللہ، اس لیے کرو تاکہ سبحان اللہ، رعایا امام ادا ہو، بے شک بے کہ شک، تم کس امام کے رعایا ہو، اللہ اکبر، بے شک اور تمہارا امام تم صفات علیہ سے سرفراز ہے، بے شک تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ بے لیکن شک مفید سے کیا ہوئے فرمایا کہ اگر ہمارا ہاتھ تمہارے سر پر نہ ہوتا تو کی مبارک میں فرمایا بے تو شک یہ دشمن کب سے تمہیں ختم کر دیتے۔ اس بے وقت شک دنیا کے حالات ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں کہ دنیا عالمی استعمار ہیں، عالمی استعمار ہیں، اور یہ امریکہ، یہ اسرائیل، اس طرح کی سمندری قوتیں جو ہیں وہ کس قدر جو ہے وہ قوت اور طاقت مادی رکھتے ہیں، جی ٹیکنالوجی طاقت رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے مادی والے سے بھی بہت آگے ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بہت آگے ہیں، افرادی حوالے سے بھی بہت زیادہ آگے ہیں، پروپوگنڈے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آگے ہیں، سب دنیا کے جتنے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، اور مسلمان جو ہے، مسلم امت جو ہے کس قدر ہیں، اور جو ہیں وہ کس قدر اختلاف اور انتشار کے عالم میں، جی اور پھر ان میں جو مومنین کرام ہیں، جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، وہ کتنے قلیل افراد ہیں، جی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کون سی غیبی طاقت ہے جو ان تمام مومنین کو بچائے ہوئے ہے، جی وہ اتنی وسعت میں وہ عزاداری کرتے ہیں، اور اپنے شاعر عزاداری پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اپنی عبادات سے جو ہے وہ سرفراز ہوتے ہیں، اتنی قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ اتنے احسن طریقے سے زندگیاں گزارتے ہیں، اور اتنے احسن انداز سے وہ اپنی عبادات سے سرفراز ہوتے ہیں، بے اور شک احسن انداز سے اپنی جو ہے وہ عزاداری اور اہل بیت نبوہ کی محبت اور مودت اور ولایت امامت سے وہ سرفراز ہیں۔ یہ امام زمان علیہ السلام کا لطف خاص ہے بے شک بے شک جو دنیا کو علم نہیں ہے، اس لیے قرآن میں بھی فرمایا قلیل میں عبادی شکور، بہت سارے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، جی اور اکثر لا یعقلون کی دنیا پر آئے ہیں، اکثر لا یفہمون، اکثر لا یرجعون، بے شک اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے محبین اہل بیت ہیں، یہ محبت اہل بیت بھی بہت بڑی ایک ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اس لیے ایک حدیث معصوم ہے، چھٹے دار ولایت کا فرمان ہے، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا فجعلہ فی قلبہ محبت حسین، جب اللہ کسی عبد متعلق اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں ہمارے جد حسین کی محبت ڈال دیتی ہے، سبحان اللہ ٹھیک ہے، جو محمد کے مکتب سے مربوط ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ولایت سے مربوط ہیں، بے امام شک زمان علیہ السلام کی امامت اور ان کے زیر سایہ اس کائنات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ لطف خداوندی ہے، لطف اہل بیت، لطف امام زمان ہے بے کہ شک ہم جیسے گنہگار لوگ بھی جو ہے وہ آل محمد کے مکتب سے سرفراز ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے اگر ہم اس الحمدللہ کو جانیں۔ الحمدللہ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ توسل کرنے کی توفیق مرامت فرمائے، اور الہی امام امین، زمان علیہ الہی امین۔ السلام ان کے جی قبلہ، آخر میں تقریباً ہمارے پاس 5 منٹ کا ٹائم بچا ہے، امت مسلمہ کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو وہ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین تک پیغام دے سکتے ہیں۔ لیکن جی امت مسلمہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اطاعت خداوند متعال، اطاعت رسول مقبول، اطاعت اولی الامر، جیسا کہ نص قرآن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیع اللہ و اطیع الرسول علم۔ اب جی جو اطاعت خداوندی بجالاتے ہیں تو یقیناً اللہ کے حکم سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھئی اللہ کا حکم، اقیموا الصلاۃ، جی نماز قائم کرو۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے بے شک جو وہ کتب علیکم الصیام۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، للناس حج البیت۔ بے شک اسی طرح جتنے احکام شرعیہ ہیں، اللہ کا حکم ہے، بے شک تو یہ
رسول کی جو اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ نے واجب قرار دیا، اور رسول کے اہل بیت کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ بے اب شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق اللہ نے فرمایا من یطیع رسول فقط اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ بے شک اب امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کثرت سے احادیث رسول موجود ہیں۔ جی مسلم امہ یہ اگر چاہتی ہے کہ وہ امت رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہی ہے جی اور رسول پاک کی سیرت سے وہ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے، تو جہاں رسول خدا نے نماز کے لیے حکم دیا، روزے کے لیے حکم دیا، حج و زکوٰۃ کے لیے حکم دیا، معروفات پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا، منکرات سے بچنے کا حکم دیا، حقوق والدین کا بیان کیا، اور توحید سے لے کر چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں، مسواک کیسے کرنا ہے، سرما کیسے ڈالنا ہے، ناخن کیسے کاٹنے ہیں، جوتے کیسے پہننے ہیں، مسجد میں کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، واش روم میں کیسے جانا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں اور جو لوگ اہمیت بھی نہیں دیتے، جی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ تو کیا امامت کے متعلق، ولایت کے متعلق اور امام زمان علیہ السلام کے متعلق کچھ نہیں بیان فرمایا؟ اس وقت اگر مسلم امہ جو مصائب و آلام سے دوچار ہے اور عالمی استعمار اور استکبار کے چنگل میں پھنس چکی ہے، جی اس کے نکلنے کا صرف واحد راستہ یہ ہے کہ وہ رسول پاک کی اطاعت کرتے ہوئے فرزند رسول خدا منجی بشریت امام زمان علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت کو قبول کریں، اور امام سبحان زمان کو اللہ اپنا بے جان شک لیں، امام زمان سے متوسل ہو جائیں، بے تو شک یقیناً نہ صرف مسلم امہ کی بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک امن جب وہ امن کا گوارا بن سکتا ہے۔ سبحان رسول اللہ خدا کی خود رسول خدا نے فرمایا المہدی من ولدی، مہدی میرا بیٹا ہے، اور پھر فرمایا کہ المہدی من اطرت فاطمہ، مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ پھر یہ فرمایا کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم، اگر اس کائنات میں صرف ایک دن بھی باقی ہو جائے، رہ جائے، تو اللہ اس ایک دن کو بھی اتنا طولانی فرمائے گا، الا ان یبعث رجلا من اہل بیتی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی یمل الارض قسطا عدلا کما ملی الظلم مجورا۔ اللہ اس ایک دن کو بھی اتنا طولانی فرمائے گا کہ اس ایک دن میں ہمارے اہل بیت میں سے ایک رجل کو مبعوث فرمائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھرے گا جس سے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ اس وقت تو زمین ظلم و جور سے پر ہو رہی ہے، تو یقیناً اس کو عدل و انصاف میں تبدیل کرنے کے لیے صرف ایک ہی منجی بشریت امام زمان علیہ السلام کا وجود مبارک ہے۔ انشاءاللہ وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، اور پوری عالم بشریت کو، عالم انسانیت کو انشاءاللہ نجات دلائیں گے۔ اور یہ ایک ہمارا پیغام ہے۔ اس وقت مسلم امہ جو ہے، اگر وہ مشکلات سے، مصائب سے نکلنا چاہتی ہے، تو وہ امام زمان علیہ السلام کے محبین میں شامل ہو جائے، امام زمان علیہ السلام کے منتظرین میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ ان کے لیے یقیناً کامیابیوں کا موقع ہے۔ بے شک قبلہ آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے سوالات کرتے جائیں اور آپ بہرحال جواب دیتے رہیں اور ہم بھی سنتے رہیں، استفادہ کرتے رہیں، لیکن وقت جو ہے وہ بالکل آخر میں پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر آپ کے پاس وقت رہا تو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ضرور رہیں گے اور مزید بحثوں کو ادامہ دیں گے۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور مومنین کو اور ہمیں مستفید کیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل میں وقت دیا، اور یہ آپ کا جو ٹی وی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت رکھتا ہے، اور کربلا جیسی مقدس سرزمین پر آپ موجود ہیں۔ یقیناً کربلا والوں نے اسلام کو بچایا، اور وہی پیغام حسینیت انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کے ٹی وی چینل سے انشاءاللہ متعارف ہوگا۔ پروردگار عالم آپ تمام مسئول، تمام خدمت گزاران اور تمام برادران کو کامیابی و کامیابی کے ساتھ موفق کو مجھے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ بہت التماس بہت دعا فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سید حسین مقدسی، علامہ سید حسین مقدسی صاحب۔ نہایت ہی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جو ذمہ داریاں ہیں اس دور کی، اس میں سے انہوں نے فرمایا کہ سب سے عظیم ذمہ داری ہماری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری معرفت امام زمانہ علیہ السلام۔ نہایت ہی ہمیں اپنے ذمہ داروں کا خیال رکھنا ہے، اور اسی
ٹائم کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے: اللہم عجل لولیک الفرج.